والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مثلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اسوہ ریمتا کے کوئی عبادت الہی نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت فقید المثال محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غوثیہ قطبیہ میلاد کمیٹی کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس مرتبہ پھر اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس محفل کو سجایا، بلکہ اس پورے علاقے کو سجا ڈالا. جس طرح جس محبت کے ساتھ آپ نے اس محفل کو سجاتے وقت اپنے پورے گاؤں کو حضور کی محبت میں سجا ڈالا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے مقدر کو سجا ڈالے. مجھ سے پہلے میرے بھائی تسلیم صاحب بھی اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کا یہاں آنا، ان محفل والوں کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے صبح 8 بجے اسلام آباد میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں پہنچنا ہے. میں مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے، لیکن جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. کون کون اپنے آقا کا ذکر جذبے کے ساتھ سننے بیٹھا ہے؟ تسلیم صاحب نے آپ کی تعریف اتنی کر دی کہ میری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہیں. اب بتائیے کون کون اپنے آقا کا ذکر جذبے کے ساتھ سننے بیٹھا ہے؟ میں بھی جتنا سفر کر کے آیا ہوں، میں کراچی سے یہاں پہنچا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد جانا ہے. مجھے پتہ چلے کہ آپ اپنے آقا کا ذکر کس محبت کے ساتھ سننے بیٹھے ہیں. میں نے جو کچھ دیر آپ سے کلام کرنا ہے، میرا عنوان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے. میرے آقا علیہ السلام کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کی شان رسالت سب سے بلند ہے. میرے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے. میرے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے. میرے آقا کے اصحاب جیسا کسی کے غلام نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے. کس کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا، کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے؟ بس اسی عنوان میں میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ بے نظیر و بے مثال ہے، ہم جب کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ہم جب کہتے ہیں حضور علیہ السلام جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، ایک تبلیغ الجھن ہو جاتی ہے، الجھن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی کہ یہ کیا کہہ دیا؟ حضور علیہ السلام کو بے نظیر و بے مثال کہہ رہے ہو. تم کہہ رہے ہو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. تم حضور علیہ السلام کو ساری خلقت میں ایک یگانہ شان رکھنے والا کہہ رہے ہو، ایک منفرد شان رکھنے والا کہہ رہے ہو، حالانکہ حضور علیہ السلام تو معاذ اللہ ہم جیسے عام انسان تھے. حضور علیہ السلام تو معاذ اللہ ہم جیسے عام انسان تھے، اور تم لوگ کہتے ہو حضور علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہے. میں نے پوچھا بھئی یہ عقیدہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ہاں الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہے. حضور کی گرد راہ کے برابر آج کوئی نہیں ہو سکتا. آج جتنے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں،
آج جتنی خدائی ہے، اگر آج جتنے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو تو کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے طلبوں کے برابر نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، ہاں یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کہا نہیں، یہ عقیدہ قرآن کے مخالف ہے۔ میں نے کہا کیسے قرآن کے مخالف ہے؟ کہا کہ قرآن کی آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ کل انما انا بشر مثلکم؟ میں نے کہا کئی بار پڑھی ہے۔ میں نے کہا تم نے اس سے کیا عقیدہ لیا؟ کہا ہم نے اس سے یہ عقیدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ہم نے اس سے یہ عقیدہ لیا کہ نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو پاؤں، ہمارے بھی دو پاؤں۔ تو اس کا مطلب کہ بس ان کا پیغام امپورٹنٹ ہے، پیغام دینے آئے تھے، باقی وہ ہماری طرح کے عام انسان تھے۔ میں نے کہا آؤ آج تمہیں اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ میرے نبی بے نظیر و بے مثال ہیں، میرے نبی علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلے یہ سن لیجئے، یقیناً علماء اسٹیج پہ بھی جلوہ گر ہیں اور مجھے مجمع میں بھی اہل علم شخصیات نظر آ رہی ہیں۔ علامہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آئے کل انما انا بشر مثلکم، کہ میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں تین انداز میں کلام ہے، کچھ حروف مقطعات ہیں یعنی جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے، ان کا معنی بھی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے، ان کا معنی تو ظاہر ہے، مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ اور پھر کچھ باقی وہ آیات ہیں جن سے شریعت کے احکام بنتے ہیں، جن کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ آیت آیات متشابہات میں سے ہے، جس طرح اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسی طرح فرماتے ہیں یہ آیت بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا، مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس بات پر خوش نہیں ہونا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے، یعنی اگر اس کا بھی ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے، تو یہ نقطہ اشتراک ہو گیا، یعنی ہم بھی ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، آپ فرماتے ہیں تم نے اس پہ خوش نہیں ہونا جب ہمارا بھی ہاتھ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ ایک جیسا ہوگا۔ تم نے یہ نہیں کہنا کہ ایک جیسا ہوگا، اس نے کہا کہ ہاتھ ہے پر وہ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ حضور علیہ السلام نے بھی اگر خود کو بشر کہا اور تم بھی بشر ہو تو تم نے اس میں خوش نہیں ہونا کہ وہ بھی بشر اور میں بھی بشر، کہا کہ ان کی بشریت کا انکار نہیں ہے اور تم بشر ہو کے ان جیسے نہیں ہو سکتے، جیسے وہاں ہاتھ ہے لیکن کیسا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اسی طرح حضور کی بشریت کا انکار نہیں ہے لیکن حضور کا مقام کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی جان ہی نہیں سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کہا نہیں آیات متشابہات میں سے ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں چاند کو کیا فرمایا؟ یہ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام نے بھی خود کو قرآن میں موجود ہے بشر کہا اور ہم بھی بشر ہیں، تو اس کا مطلب ہم ایک جیسے ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ نے قرآن میں چاند کو کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں چاند کو نور فرمایا ہے، اور اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ کیا کہا؟ کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اب اللہ نے اپنی شانوں کو بیان کرتے ہوئے بھی کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور چاند کے بارے میں فرمایا تو کیا فرمایا؟ کہ چاند بھی نور ہے۔ اب جاؤ کسی مسلک کے عالم سے بھی جا کے پوچھ لو کہ اللہ نے اپنی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے بھی کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور چاند کے بارے میں بھی کہا کہ یہ نور ہے، تو کیا یہ نور ایک جیسا ہوگا؟ وہ بولے گا عقل کو ہاتھ مارو، یہ نور ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا نور اور شان والا ہے، یہ چاند کا نور تو خلقت کا نور ہے، یہ تو عطا کردہ نور ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ان سے سوال کریں بھئی تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اللہ نے ادھر بھی نور کہا ادھر بھی نور کہا، یہ تو نہیں کہا کہ وہ نور اور درجے کی شان والا ہے اور یہ نور اور درجہ کا مقام رکھنے والا ہے۔ اللہ نے تو یہ
तबलीग नहीं, वो कहेंगे अक्ल भी कोई चीज होती है। अगर अल्लाह ने अपनी शानों का बयान फरमाते हुए भी अल्लाह नूर उस-समावात वल अर्द फरमाया और चांद को भी नूर कहा, तो तुम उनको एक जैसा नहीं कह सकते। अक्ल भी कोई चीज होती है, वो खालिक का नूर है, ये मखलूक का नूर है, ये एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हम भी ये कहते हैं, अगर हुजूर ने खुद को भी बशर कहा और तुम्हें भी बशर कहा, तो अक्ल भी कोई चीज होती है, तुम एक जैसे नहीं हो सकते। वो नबियों का इमाम है, तुम अखाड़ा की किसी मस्जिद के मुक्तदी हो। वो रसूलों का सुल्तान है, तुम एक आम इंसान हो। वो सरापा रहमत है, तुम सरापा मासियत हो। तुम्हारी सवारी ज्यादा से ज्यादा लाहौर से पहले रायगढ़ में रुकती है। मेरे नबी की सवारी मक्का से चले तो सिदरतुल मुंतहा पे जाती है। वो रसूलों के इमाम है, तुम इधर अखाड़ा के मुक्तदी हो। वो और है, तुम और हो। अरे तुम कहते हो तुम नबी जैसे, खुदा की कसम तुम जैसे खरबा भी आ जाए मेरे नबी जिस सवारी में बैठ गए उस सवारी जैसे भी नहीं हो सकते। मेरे नबी जिस सवारी में जलवागर हो गए उस सवारी जैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि हमारे आका जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई क़यामत तक हो सकता है। किस किस का ये अकीदा है? जरा मेरे साथ कहो ना कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार तस्लीम साहब ने आपके लिए मेरी एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ाई कि माशाअल्लाह समझने वाले लोग बैठे हैं। अब मैं देखूंगा कि आप इसको समझते हैं या नहीं समझते, मुझे देखना है। अल्लाह अकबर। ये इसकी तफसीर में हाफिज इब्न कसीर ने कहा, और उलमा बैठे हैं, हाफिज इब्न कसीर शागिर्द है अल्लामा इब्न तैमिया का, ये खुद भी गैर मुक़ल्लिद है, और हाफिज इब्न कसीर का उस्ताद अल्लामा इब्न तैमिया ये गैर मुक़ल्लिदों का इमाम है। क्या कहते हैं? कहा कि कुल से मुराद है कुल या अय्युहर रसूल, यानी ये अल्लाह रसूलुल्लाह को मुखातब फरमा रहा है। लिहाउलाइल मुशरिकीन, ये तफसीर कर रहे हैं, तफसीर कर रहा है हाफिज इब्न कसीर। कहा लिहाउलाइल मुशरिकीन, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल या अय्युहर रसूल लिहाउलाइल मुशरिकीन इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिकों से कह दे, कुल लिहाउलाइल मुशरिकीन, मुशरिकों से कह दे, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। तस्लीम साबरी साहब, मैं बड़ा इस बात पर अवाम की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इब्न कसीर ने कहा और जलालैन में भी यही मौजूद है, सयूती साहब ने भी ये कहा कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया ना अना बशरुम मिस्लुकुम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को मुखातब किया और कहा अना बशरुम मिस्लुकुम। उनमें से कोई आग को पूछता है, कोई बैल को पूछता है, कोई बंदर को पूछता है, कोई बुत को पूछता है, कोई सूरज को पूछता है, जब वो देखेंगे ये कौन आ गया है, एक इशारे से चांद तोड़ देते हैं, एक इशारे से मुर्दा जिंदा कर देते हैं, वो कहीं इनको खुदा न समझ बैठे, इसलिए कहा कि मुशरिकों से कह दें कि तुम्हारी तरह का बशर हो। अब आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। वो कह रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशरिकों को मुखातब किया और कहा अना बशरुम मिस्लुकुम, और अगर बुखारी पढ़े मुशरिकों को देखा तो कहा अना बशरुम मिस्लुकुम, और सहाबा को देखा तो बुखारी में हदीस मौजूद है, कहा अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी मिसल कौन है। मुशरिकों से कहा तो तुम्हारी तरह का बशर हो, सहाबा से कहा इन्नी लस्तु मिस्लकुम, कहा तुम मेरी तरह नहीं हो और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आपको समझ आ रही है ना? हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुशरिकों से कलाम किया और कहा तुम्हारी तरह का बशर हूँ, और सहाबा से कहा ना मैं तुम्हारी तरह हूँ ना तुम मेरी तरह हो। आपको समझाने के लिए आसान करता हूँ, अगर मैं दाएं वालों को बोलूँ कि मैं कराची से आ रहा हूँ और बाएं वालों से कहूँ कि मैं लाहौर से आ रहा हूँ, इन्होंने यही कहना है या कराची से आया है, और इन्होंने यही कहना है या लाहौर से आया है। हुजूर ने मुशरिकों को कहा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह का बशर हूँ, और ईमान वालों से सहाबा से कहा इन्नी लस्तु मिस्लकुम, बुखारी में मौजूद है, सहाबा से कहा अय्युकुम मिस्ली, ना मैं तुम्हारी तरह हूँ ना तुम मेरी तरह हो। यही वजह है अबू जहल के चाहने वाले आज भी कहते हैं नबी हमारी तरह है, और अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले आज भी हाथ उठा के कहते हैं
کوئی یہاں مفسرین نے بڑی خوبصورت بات کی، بعض مفسرین نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا، اب باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے، انسان کی جو باڈی لینگویج ہے نا کلام میں، وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آج میں اوکاڑا آیا ہوں، لکھنے میں یہی لکھا جائے گا کہ آج میں اوکاڑا آیا ہوں۔ اگر میں اس کو اس انداز میں کہوں آج میں اوکاڑا آیا ہوں، بات کا مفہوم اور ہوگا۔ اگر میں کہوں آج میں اوکاڑا آیا ہوں، مطلب اور ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ آج میں اوکاڑا آیا ہوں، مطلب اور ہوگا، یعنی مفہوم اور ہو جائے گا۔ باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے، لکھنے میں یہی لکھا جائے گا کہ آج میں اوکاڑا آیا ہوں، لیکن تینوں انداز میں مفہوم بدلا جائے گا۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں، اب یہ وہ مفسرین کہتے ہیں جو کہتے ہیں چہرہ ہے مصطفیٰ، اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام۔ صاحب قرآن کے جلووں کو دیکھ کے تفسیر لکھتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں کہا، مستند مفسرین نے صاحب کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا نا تو بعض لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں مانتے اس سے۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے، اس میں کس سے کہانیاں ہیں معاذ اللہ، من گھڑت باتیں ہیں اس میں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اللہ چاہتا نا تو آسمان سے فرشتے اتر کے گواہی دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پتھر بول پڑتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھا آ جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے چیلنج کیا، اور وہ چیلنج پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ بشر کا کلام ہے تو چلو ایسا کرو کہ کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ اگر یہ بشر کا کلام ہے نا تو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے۔ تمام اہل زبان اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے شہداء اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے اس کی ایک آیت کے برابر آیت لانے کے لیے۔ کوئی انسان قرآن کی ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت کے برابر آیت بھی نہ لا سکا۔ حضور کو حکم کا سورہ کوثر تو حجم کے اعتبار سے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو کعبے کی دیوار پہ لکھ دیا گیا۔ بڑے بڑے شاعر اکٹھے ہو گئے، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکے۔ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح جب حضور تشریف لائے نا، منافقین نے بھی اور مشرکین نے بھی ایک رٹ لگا لی، اور وہ رٹ کیا تھی؟ کہا یہ تو ہماری طرح ہے، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی دو پاؤں سے چلتے ہیں یہ بھی دو پاؤں سے چلتے ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح کا ایک عام انسان ہے۔ جب حضور کے دشمنوں کی یہ بات زیادہ بڑھ گئی نا، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے فرمایا حبیب اچھا تو قل انما انا بشر مثلکم، تم بھی کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ مجھ پہ وحی آتی ہے، تم پہ کبھی وحی آئی کیا؟ میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند توڑ دیتا ہوں، ذرا چاند توڑ کے دکھاؤ نا، میں اشارہ کروں تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے، ذرا سورج کو الٹے قدم پھراؤ نا، میں مردے کو آواز لگاؤں تو مردہ لبیک یا رسول اللہ کہتا زندہ ہو جاتا ہے، ذرا مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ نا، میں پتھروں پہ توجہ کروں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا پتھر سے کلمہ پڑھاؤ نا، میں گونگے سے سوال کروں تو گونگا جواب دیتا ہے، ذرا گونگے سے بات کراؤ نا، یہ ایک ایک بات ایک حدیث رکھ رہا ہوں، میں اندھے کی آنکھوں میں اپنا دھوک لگا دوں تو وہ دیکھنے لگ پڑتا ہے، ذرا اندھے کو دکھاؤ نا، بخاری کے مطابق میں 4 بندوں کے کھانے میں لعاب پھینک دوں، 1000 بندے وہ کھانا کھاتے ہیں، ذرا 4 کا کھانا 1000 کو کھلاؤ نا، میں ٹہنی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ چراغ بنتی ہے، ذرا ٹہنی کو چراغ بناؤ نا، میں ہاتھ اٹھاؤں تو پانی کے چشمے انگلی سے نکلتے ہیں، ذرا انگلی سے پانی نکال کر دکھاؤ نا، ارے میں اوپر جاؤں تو سدرا پہ پہنچتا ہوں، نیچے آؤں تو مکے میں آتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا، میں مدینہ میں بیٹھ کے شام کی خبریں دیتا ہوں، ذرا ایسا کر کے دکھاؤ نا، مردے کو آواز لگا کے زندہ کرتا ہوں، ذرا مردہ اٹھا کے دکھاؤ نا، اگر یہ کر سکو تو پھر کہو کہ میں تمہاری طرح ہوں، ورنہ مان لو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں، یہ مجمع ہے تو ہاتھ اٹھائے ذرا پتا چلے کہ یہ عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے میرے سرکار ہے
اگلے مصرے میں عاشق دادا کہ میرے کی بنا ہم بھی تو ایک دعویٰ کریں نا عاشق دادا میرے آقا جیا سونا آیا آقا جیا سونا آیا پتہ چلا میرا مصطفیٰ جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے. اب تو حتیٰ بخاری میں موجود ہے. ہم جو کہتے ہیں نا حضور کی سواری جیسا بھی کوئی نہیں. اگر کسی کا پیٹ خراب ہو اس پہ تو سنیں بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کی سواری گزر رہی تھی. آپ سن رہے ہیں نا حضور کی سواری گزر رہی تھی. ایک منافق رستے میں کھڑا ہے منہ پہ کپڑا رکھتا ہے کہتا ہے حضور علیہ السلام سے کہ آپ کی سواری کی بو نے مجھے تکلیف دی ہے. کیا کہا؟ معاذ اللہ آپ کی سواری کی بو مجھے تکلیف دے رہی ہے. یہ میں اپنی طرف سے چھوڑ کے نہیں آ رہا. یہ بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں. بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں خبردار جو دوبارہ یہ بکواس کی ہے. کہا تم کہتے ہو رسول اللہ کی سواری کی بو تمہیں تکلیف دے رہی ہے. یہ بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا منافق زبان کو لگام دو میرے نبی کی سواری کا پیشاب تم سے بہتر اور تم سے اچھا ہے. آج جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں منافقوں میرے نبی کی سواری کا پیشاب بھی تم سے بہتر ہے. میرے نبی جیسا تو کوئی ہوا ہی نہیں سکتا. اچھا اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں منافقین کا ذکر کرا. ماشاءاللہ پاک پتن شریف کے صاحب تشریف فرما ہے. سید سعدہ شریف سے رائے سے بھی تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان شخصیات کے بزرگوں کا فیضان عام فرمائے. سب کہیں آمین. ماشاءاللہ اللہ اکبر. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب کفار اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا یہ جب کافر اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اور وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح ہے. یہ تو ہماری طرح کا عام انسان ہے. یہ تو ہماری طرح کا عام ہے. یہ سن لینا ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. یہ اہل سنت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. اہل سنت حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. حضور کے بشر ہونے کا انکار یہ قرآن کے نص کا انکار ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور بشر ہیں لیکن حضور لباس سے بشریت میں تشریف لائے ہیں. حضور صرف بشر نہیں ہے حضور کی اصل نور ہے. حضور علیہ السلام کے اصل نور ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو کفار اپنی مجلسوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں نا یہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے. جو مسلمانوں کا نبی ہے نا یہ تو ہماری طرح کا عام انسان ہے. آپ بھی یہ باتیں سنتے ہوں گے کہ یہ تو ہماری طرح ہے یہ تو ہماری طرح ہے یہ تو ہماری طرح ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے کافروں کا عقیدہ بتا دیا کہ نبی تو ہماری طرح کا عام انسان ہے. اور اب آؤ دیکھتے ہیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ باتیں پڑھی نا لوگوں نے کہا کہ نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے. اللہ اکبر. بات پہنچی مولا کائنات تک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی. کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ
मिसलहू, ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। या रसूल अल्लाह, अगर कोई मुझसे पूछे तो आज तक आप जैसा हंसी कोई देखा नहीं और क़यामत तक आप जैसा हंसी कोई देख भी नहीं सकता। और ये जो हजरत हसन में साबित में अशार कहे हैं ना, ये सिर्फ नात नहीं है, बुखारी में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अहजुल मुशरिकीन या हसन, ए हसन मेरे दुश्मनों को जवाब दे। जब लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन की ना, हुजूर ने खुद हजरत हसन बिन साबित को हुक्म फरमाया, हसन मेरे मिंबर पे बैठो और मेरे दुश्मनों को जवाब दो। जहां हजरत हसन ने और बहुत से अशार कहे, वहीं पर ये अशार कहे, कहा अहसन मिन कलम तरमत ऐन, तुम कहते हो ये तुम्हारी तरह है। अगर कोई हमसे पूछे तो इन जैसा हंसी आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है, सिर्फ किसी आंख ने देखा ही नहीं है। सिर्फ आई नी नहीं कहा, कहा आई गुन व अहसन मिन कलम तरकत ऐन, आज तक इन जैसा हंसी किसी आंख ने देखा ही नहीं है। कहा वह अजमल मिन कलम तले दिल निसाऊ, भला कोई देख भी कैसे सकता था, इन जैसा हंसी तो किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाऊ, और इनको अपने जैसा कहने वाला, तुम्हारी जात में मिजाज में सौ तुमने ऐब रखे होंगे, इनको खुदा ने हर ऐब से पाक तख्लीक किया है। हमें तो यह लगता है अल्लाह ने इनको इनकी मर्जी से बनाया है। ये सहाबा का अकीदा है, ये सहाबा का अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा ना कोई था, हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा ना कोई है, और हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा ना कोई हो सकता। दो बातें करके मैंने अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहते हैं, इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहते हैं अल्लाह करीम ने, फखरुद्दीन राज़ी ने पहले सवाल किया, कहा कि अगर कोई बादशाह कहे कि मैं फकीर हूँ तो कोई मानेगा? हरगिज़ नहीं मानेगा। फखरुद्दीन राज़ी कहते हैं जब कोई बादशाह कहेगा ना बाजार में उतर के मैं फकीर हूँ, लोग कहेंगे ये आजिज़ी कर रहा है, वरना ये तो बादशाह है, ये फकीर कैसे हो सकता है। इसी तरह इमाम फखरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि ये जो अगर कोई आलिम कहे कि मैं जाहिल हूँ तो कोई मानेगा? लोग बोलेंगे नहीं, ये आजिज़ी कर रहा है, ये इनकी आजिज़ी है। इसी तरह कहा यह मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी है। और इस पर दलील पेश करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह करीम ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई, जब हुजूर की रहमत की बारी आई तो खुद कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब हुजूर की रिफ़त की बारी आई तो खुद कहा वरफ़अना लका ज़िक्रा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात की बारी आई तो खुद कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। कहा हुजूर की शान बयान की तो खुद की, लेकिन कहा इस मकाम पे कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हबीब यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत की बात है। मैं आपको रहमतल लिल आलमीन कह चुका हूँ, मैं आपको रिफ़त ज़िक्र वाला कह चुका हूँ, मैं आपको क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह चुका हूँ। यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत की बात है, ये आप खुद कह दो। एक बार छोड़ के 1000 बार भी कहोगे लोग यही कहेंगे ना ना ये मुस्तफ़ा की आजिज़ी है, वरना जो चांद तोड़ दे वो हम जैसा कैसे हो सकता है। एक हदीस समाप्त करना और उसके बाद मेरी गुफ्तगू इख्तिताम। अल्लाहु अकबर। हजरत मौलाना रूमी लिखते हैं, हजरत मौलाना रूमी इस हदीस को नकल करते हैं, जलालुद्दीन रूमी इस हदीस को नकल करते हैं। वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जब भी अबू जहल देखता था ना, रट लगा लेता था बुत खाने चलो, बुत खाने चलो। एक बार बुत खाने आ गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि या अल्लाह जब इसको देखो याद आता है कि बुत खाने चलो। अल्लाह करीम ने फरमाया हबीब अभी आए ना तो चले जाएंगे, आप अगर ही आए तो इसकी दावत को कबूल कीजिएगा और इसके साथ एक मरतबा बुत खाने चले जाइएगा। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अबू जहल आ गया और उसने कहा बुत खाने चलो, बुत खाने चलो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो चलते हैं। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि उसने कहा ठहरे मैं जरा ऐलान कर। उसने हर तरफ ऐलान करना शुरू कर दिया कि रसूलुल्लाह बुत खाने आ रहे हैं। हर कोई उधर दरवाजे पर जमा हो गया। आज क्या होगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाएंगे। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं होना क्या था, अबू जहल बुत खाने में गया तो जाते साथ वो बुतों के आगे सजदे में गिर गया। हुजूर ने बुत खाने में कदम रखा, सारे बुत हुजूर के आगे सजदे में झुक गए, वो सर पीटते रह गए। सहाबा झूम झूम के कहना शुरू हो गए देखा जैसे मेरे सरकार। जलालुद्दीन रूमी की बात में माइक छोड़ता हूँ। जलालुद्दीन रूमी नकल करते हैं, मैं अरसे से सोचता रहा
کہ بھئی جب اتنا کھول کھول کے قرآن و حدیث میں بیان موجود ہے، پھر یہ بے وقوف حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ مجھے جلال الدین رومی کی زبانی جواب ہے، جلال الدین رومی کی زبانی مجھے پتہ چل گیا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ جو مجنون تھا نا، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ جو مجنون تھا یہ تابعی بھی تھا۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ یہ ایک شہزادہ تھا اور لیلا ایک عام عورت تھی۔ مجنون کے باپ نے جو بادشاہ تھا، ایک مرتبہ لیلا کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم سے ہنسی تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، تم نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادے کو اپنے حسن کا قیدی بنا لیا؟ لیلا کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ لیلا نے کہا بادشاہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ اگر مجھے دیکھنا ہو نا، اگر میرا حسن دیکھنا ہو تو مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں حضور کو اپنا جیسا کہنے والوں، تمہارے پاس ابو بکر صدیق کی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس فاروق اعظم کی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس حضرت عثمان اور حضرت علی جیسی آنکھ نہیں ہے۔ اگر ابو جہل کی آنکھ سے دیکھو گے تو یہی کہو گے جو کہہ رہے ہو، اگر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو گے تو کہنا پڑے گا حضور بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے، پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی دعا ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کیا کرے۔ یاد رکھیے گا یہ جو پاکستان بنا نا، اس میں مشائخ اہل سنت کا کردار تھا، اس میں مشائخ اہل سنت کا کردار تھا جو یہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ آیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، کوئی پھرتا ہے تو پھر جائے، یا رسول اللہ کہنے والے سنی کے خون میں پاکستان کی محبت بسی ہوئی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یا رسول اللہ کہنے والے سنیو، یہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یا رسول اللہ کہنے والا کبھی پاکستان کے خلاف نہیں سوچ سکتا۔ یا رسول اللہ کہنے والے کے خون میں پاکستان کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس ملک کی بنیادوں میں جن کا خون ہے ان میں مشائخ اہل سنت موجود ہے، ان میں مشائخ اہل سنت کی قربانیاں شامل ہیں۔ اور آج میں افواج پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مشائخ نے، ہمارے اکابرین اہل سنت نے پاکستان بناتے وقت پاکستان کے لیے کسی قربانی سے نہیں کیا تھا، ہر قربانی دے ڈالی تھی، اسی طرح آج یا رسول اللہ کہنے والے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور کسی قربانی سے نہیں کریں گے۔ میں قمر جاوید باجوہ صاحب سے جو آرمی چیف ہے ان سے کہنا چاہتا ہوں آج اس ہزاروں کے مجمع سے کہ یا رسول اللہ کہنے والے پاکستان کی فوج کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں کہ اگر کبھی پاکستان پر وقت آیا تو فوج پاکستان کے ڈنڈے سے ڈنڈا ملا کے یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔